بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ آج کی اس مبارک مجلس میں میں ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کو اللہ کے رسول نے رب سے مانگ کر لیا ہو۔ اس کے بعد اگر میں کچھ بھی نہ کہوں
تو یہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول کی نظر میں مکے کا ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ تھا۔ 40 سال آپ نے مکے میں گزارے، تو آپ کے مطالعے میں پورا مکہ ہے۔ آج شام کو ہاتھ اٹھ گئے دعا کے لیے، علامہ جلال الدین سیوطی کی روایت کے مطابق اللہم، یہ دعا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے اللہ عمر کو اسلام نصیب فرما تاکہ اس کی وجہ سے اسلام کو غلبہ نصیب ہو گئے۔ رات کو یہ دعا مانگی، صبح عمر دروازے پر حاضر۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ پہلے سکول کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ آتا تھا، اب تحریف شروع ہو گئی۔ نصاب سے جو چاہو نکال لو، مومن کے سینے سے کچھ بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ قوم زندہ ہے، پائندہ ہے، تابندہ ہے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو بھی غلبہ ملا اور عمر کو بھی عزت ملی۔ کسی بھی شخصیت کو دیکھنے کے لیے، میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں، سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی جناب میں اس کا کیا مقام ہے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ سوسائٹی میں اس کا کیا مقام ہے، سوسائٹی اس کو کتنا عزت دیتی ہے، کتنا اس کو اہم سمجھتی ہے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ جس تحریک میں شامل ہوا ہے اس کی خدمات کیا ہیں، کچھ کیا ہے کہ یوں ہی وقت گزارا ہے۔ جب حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں یہ سب کے جواب ملتے ہیں۔ میں سلسلہ حدیث سے ہی شروع کرتا ہوں، ورنہ قرآن پاک میں آیات حضرت عمر فاروق کی فضیلت میں خصوصی آیات ہیں۔ پہلی آیت تو میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ جب اسلام لائے حضرت عمر، جبریل آئے آیت لے کر، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور یہ جو 40 مومن ہیں یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ 40واں عدد عمر نے پورا کیا ہے۔ آپ سے پہلے 39 مرد مشرف اسلام ہوئے تھے، 2 دن پہلے امیر حمزہ مشرف اسلام ہوئے تھے۔ آج عمر بھی آ گیا، اسلام کو عمر مل گئی، اسلام کو عمر مل گیا، اسلام کو عمر مل گئی۔ دوسری آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد پاک تو اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں یہ معیت ابو بکر صدیقی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ اے ابو بکر ان 2 کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن 2 کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ یہ معیت ابو بکر صدیقی ہے، آپ پر معیت ختم۔
سایہ انسان سے جدا ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو سایہ نہیں ہے، لیکن ابو بکر حضور سے کبھی جدا نہیں ہوئے۔ اشداء علی الکفار، شمشیر برہنہ کون ہے؟ یہ عمر فاروق ہے۔ رحماء بینہم، یہ عثمان غنی ہیں، بڑے نرم دل۔ تراہم رکعاً سجدات، انہیں رکوع کرتے سجدہ کرتے دیکھو گے، یہ علی المرتضیٰ ہے۔ چاروں کے فضائل بیان کر دیے۔ اس کے علاوہ قرآن بھرا ہوا ہے۔ حدیث پاک سنو اور تمہیں لطف آ جائے گا۔ سعد بن نبی وقاص روایت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث پاک ابو ہریرہ متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، اور صاحب مشکات نے مناقب عمر کا جو باب قائم کیا ہے اس کی یہ پہلی حدیث ہے اور سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ بعض واقعات ہوتے ہیں سرسری سن لیتے ہیں، آدمی کو سرور آ جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں پسینہ نکالنا پڑتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے، فکر کرنی پڑتی ہے، اور سمجھنے کے لیے ہمتاً گوش ہونا پڑتا ہے۔ یہ حدیث ایسی ہے، اگر آپ غور نہیں کریں گے تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ میں تو کہہ کر چلا جاؤں گا۔ ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ۔ پہلے یہ لفظ سمجھ لو، کیا فرمایا کہ پہلی امتوں میں بھی محدث ہوئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے محدث دال کے زیر کے ساتھ، ایک ہوتا ہے محدث دال کی زبر کے ساتھ۔ یہ عربی زبان ہے، زبر زیر کا فرق لگ جائے میں نہ زمین سے آسمان پر چلا جاتا ہے۔ کبھی مجرم بن جاتا ہے، کبھی محرم بن جاتا ہے، کبھی محرم بن جاتا ہے۔ نکتہ ہے تو مجرم، نکتہ نہیں تو محرم، محرم، محرم۔ ایک نکتے کے ساتھ فرق آ گیا نا۔ خطبہ، خطبہ، خطبہ وہ ہے جو امام منبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے۔ خطبہ پیغام نکاح بھیجنا، پیش کو زیر سے بدل دیا تو معنی اور بن گیا۔ محدث اسے کہتے ہیں جو حدیث پاک کو سمجھنے والا ہو اور بیان کرنے والا ہو، احادیث کا ضبط ہو اور صحیح کو سمجھے، غیر صحیح کو سمجھے، خبر متواتر کو سمجھے، خبر واحد کو سمجھے، ضعیف حدیث سمجھے، حسن ذاتی، حسن لغیرہی، ان کو سمجھے، ان کی احکام سمجھے، اور حدیث بیان کرنے والا اسے کیا کہتے ہیں؟ محدث، دال کے زیر کے ساتھ۔ حضور نے عمر کے بارے میں محدث نہیں فرمایا، وہ ابو ہریرہ کافی ہے، بلکہ سارے صحابہ محدث تھے، ایک ابو ہریرہ نہیں، یہ تو ان کے صدر نشین ہے۔ سب صحابہ محدث تھے، جہاں بھی کوئی انہیں مل جاتا رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے، آپس میں بیٹھ کر اعادہ کرتے، دہراتے رہتے، قرآن پاک یاد کرتے، حدیثیں یاد کرتے۔ یہ ہے ابتدا اسلام کی۔ اب انتہا دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں بھی محدث ہوئے ہیں، میری امت میں عمر محدث ہے۔ محدث کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ براہ راست اس کی روح سے ہم کلام ہو جائے، وہی نہیں، الہام اس کے دل پر القاء فرما دے۔ اور ظاہر ہے یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا باطن بالکل پاک صاف ستھرا ہو، نور علی نور ہو اور نور میں نہا کر آیا ہو۔ ایسا شخص جس پر توحید کا بھی نور ہو، رسالت کا بھی نور ہو، اور قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنے والا ہو، نبی کی جناب میں مقرب ہو، محرم راز ہو۔ تو فرمایا عمر کیا ہے؟
اس سے اللہ پاک اس کی روح سے کلام فرماتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ محدث۔ پہلی امتوں میں بھی گزرے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسان جتلا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ میں نے تجھ پر ایک اور احسان کیا ہے۔ مولا کریم وہ کون سا؟ فرمایا تمہارے گلی کوچوں میں فرعونی تلواریں لے کر دوڑتے پھرتے تھے، ڈھونڈتے تھے کوئی بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیں۔ جب تمہاری ولادت ہوئی تو ماں پریشان ہو گئی، ماں پریشان ہوگی کہ میں اپنے بچے کو کیسے بچاؤں۔ فرمایا چونکہ میں نے اس کے نام نبوت لکھ دی ہے، بچانے والا میں ہوں، میں بچاؤں گا۔ تمہیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، میں بچانے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، یہ آیت ہے، غالباً 38 نمبر اس کا ہے یا 39 ہے، دیکھ لینا سورہ طٰہٰ میں پہلے دوسرے رکوع میں یہ آیت آتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، ہم نے تیری ماں کی روح سے کلام فرمایا۔ کیا کلام فرمایا؟ کہ بی بی تو پریشان نہ ہو، ایک صندوق لے لے، اس میں اس بچے کو رکھ دے اور صندوق کو کیل لگا کر ٹھوک کر کیل بند کر کے سمندر کی موجوں کے حوالے کر دے، میں جانوں میرا موسیٰ جانے۔ سمجھ آگئی بات؟ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب یہ طویل واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن میں تو اپنے مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں لشکر بھیجا۔ دیکھنا آج جو عمر کا دامن تار تار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ خلافت کا بوجھ اٹھانے کے بعد انہوں نے خدمات کیا سر انجام دی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے پراپرٹی بناتے رہے ہیں یا عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے ہیں۔ خطبہ دینے کے لیے عمر ممبر پر آتا تھا، 22,000 مربع میل کا حکمران، اور قمیض کو پیوند لگے ہوتے تھے۔ لشکر بھیجا شام کے ملک میں، اسلام کا پرچم بلند کرو اور اسلام کا پیغام جہاں تک پہنچ سکتے ہو پہنچاؤ۔ جمعے کا دن ہے، حضرت عمر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے لیکن آج موضوع کے ساتھ اس کا بڑا پیارا تعلق ہے۔ اس لشکر کے سپہ سالار یعنی کمانڈر ان چیف حضرت ساریہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دشمن سے لڑ رہے ہیں، ادھر بھی تلواریں چل رہی ہیں، ادھر بھی تلواریں چل رہی ہیں۔ دشمن نے ایک چال چلی کہ پہاڑ کے پیچھے سے آ کر اچانک لشکر اسلام پر حملہ کر لے۔ ان کی پشت ہے اور پشت کی طرف کوئی حملہ کرے اچانک تو سمجھنا مشکل ہے۔ احد میں یہی معاملہ ہوا، فتح شکست میں بدل گئی۔ اب حضرت ساریہ کی نظر میں یہ بات نہیں ہے، سپہ سالار ہیں، انہیں تو چوکنا ہو کر رہنا چاہیے۔ حضرت امیر حمزہ اس وجہ سے شہید ہوئے، اس واشی نے بعض میں حضور کو عرض کیا تھا، حضور نے پوچھا تو نے میرے چچا کو کس طرح شہید کر لیا، وہ تو اللہ کا شعر تھا۔ اس نے کہا میں ایک چٹان کے پیچھے چھپا رہا، 2 شکار تھے میرے، ایک علی ایک حمزہ۔ علی کو میں دیکھا ہے وہ جہاں بھی کھڑا ہوتے ہیں چاروں طرف دیکھتے رہتے ہیں، وار بھی کرتے ہیں، بچتے بھی ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، اپنی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن میں نے حمزہ کو دیکھا کہ یہ ایک طرف ہی دیکھ رہے تھے، میں نے کہا موقع مل گیا، میں نے پیچھے سے وار کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت ساریہ شام کے ملک میں 1 ماہ کی مسافت ہے، ٹیلی فون نہیں، موبائل نہیں، کوئی ذریعہ نہیں۔ اللہ پاک نے عمر فاروق کی روح سے کلام فرمایا
اور پردے اٹھا دی، عمر دیکھ اور تو کہہ دے یا ساریۃ الجبل. یہ اللہ ہی کام کرتا ہے بھائی. ہم کسی موقع پر اللہ کو بھول نہیں سکتے. اللہ کو بھول جائے تو ایمان ہی ہمارا غائب ہو جائے گا. یہ دل میں القاء فرمایا تو حضرت عمر فاروق خطبہ دیتے دیتے فرماتے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو. لشکر اسلام نے عمر کی آواز وہاں سنی. یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. اور لشکر فتح پا گیا. جب یہ لشکر اسلام واپس آیا تو حضرت ساری نے عرض کی حضرت ہم نے آپ کی آواز وہاں سنی تھی. یہ آواز پہنچانے والا میرا اللہ ہے، دلوں میں یہ القاء کرنے والا اللہ ہے. اور عمر فاروق نے کبھی کوئی بات سوچی ہے کہ اسلام میں یہ بات ہونی چاہیے؟ میرے رب نے آیت نازل فرما دی. اسے کہتے ہیں موافقات عمر. علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی کتاب لکھی ہے موافقات عمر، اور انہوں نے 20 موافقات لکھے ہیں کہ 20 ایسے مقامات ہیں کہ حضرت عمر نے دل میں خواہش کی ہے کہ یہ دین میں یہ بات ہونی چاہیے. اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیا. مثال کے طور پر ایک بات سنو. حضرت عمر فاروق نے چاہا کہ طواف جب ختم ہو تو مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے چاہیے. یہ حضرت عمر فاروق کی خواہش ہے. حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہو کہ آپ ہمیں حکم دے دیں اور یہ مناسک میں شامل ہو جائے کہ جو بھی طواف سے فارغ ہو وہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھے. نفل پڑھنے کے 2 معنی ہیں سمجھو. ایک معنی ہے طواف کا شکرانہ اور دوسرا ہے اللہ کے پیغمبر کے قدموں کے نشان کی تعظیم. یہ پتھر جو ہے نا جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں یہ یاقوت کا ہے. یاقوت بڑا قیمتی پتھر ہے. رب نے جنت سے بھیجا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے رکھنے کے لیے. جنت سے پتھر بھیجا تھا اور کہا میرے خلیل تیرے قدم لگے ہیں، میں قیامت تک اسے محفوظ رکھوں گا، کوئی حکومت اسے مٹا نہیں سکے گی. اگر مٹا سکتی تو آج کی حکومت مٹاتی جنہوں نے بڑے بڑے نشان اور یادگاریں مٹا دی ہیں. لیکن مقام ابراہیم اپنی جگہ پر قائم دائم ہے اور نفل پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں. اب تو اتنا ہجوم اور اتنا رش ہو گیا ہے کہ علماء فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ مقام ابراہیم کے قریب ہی بڑھو، جہاں جگہ مل جائے مطاف میں پورے حرم میں جہاں جگہ مل جائے وہیں نفل پڑھ لو. ازواج مطہرات پردہ نہیں فرماتی تھی اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا. وہی زمانہ لوٹ کر آ گیا. آ گیا کہ نہیں آیا؟ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. وہ جاہلیت اولا ہے، یہ جاہلیت اخرى ہے. اولا بتا رہی ہے کہ اخرى بھی آئے گی. پہلی جب کہا نا پہلی، اس کا معنی ہے کہ دوسری بھی آئے گی. دوسری آ گئی. آج تیرے گھر میں پردہ نہیں ہے، ہر آدمی گھر آ جاتا ہے، محرم غیر محرم کی کوئی قید نہیں. یہی صحابہ کرام کا بھی دور تھا. عمر فاروق بڑی غیرت والے تھے. انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر ایک کو تو گھر میں نہیں آنا چاہیے. اللہ پاک نے آیت حجاب نازل فرما کر ایمان والوں کی حفاظت فرما دی. غیرت کی بات سنو تو یہ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. اس کے بعد پھر میں ایک بات کرنا ضروری سمجھوں گا، مجھے موقع مل گیا. جابر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے
تو فرمانے لگے دخلت الجنت فاذا انا برمیسا امرأۃ ابی طلحہ، میں جنت میں گیا نا، وہاں نے میں نے خاتون دیکھی، اس کا نام ہے رمیسا، یہ ابو طلحہ کی بیوی ہیں اور حضرت انس کی والدہ ہے۔ انس حضور کی خدمت کرتے ہیں، حضور انہیں خوش فرما رہے ہیں کہ میں نے تیری والدہ کو جنت میں دیکھا ہے۔ با نبی تو نے کس کس کو دیکھا، کہاں کہاں تک تیری نظر گئی، تیرا مطالعہ کتنا وسیع ہے، یہ کائنات تو تیرے کیا کہتے قبال، کیا کہا، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ یہ جو زمین و آسمان کا جو سلسلہ دیکھ رہے ہو، یہ گنبد آب گینا رنگ، یہ آسمان، اس کی وسعت، اس کے اندر ساری کائنات، پورا عالم امکان، یا رسول اللہ جو آپ کا محیط ہے اس میں تو یہ بلبلے کی طرح، سمجھے کہ نہیں سمجھے، یہ وسیع و عریض کائنات جو آپ کا محیط ہے اس میں بلبلے کی طرح ہے، آپ کا محیط پھر کہاں تک ہوگا؟ یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا دیکھا؟ تو آپ فرمائے کہ رہا تو ربی، میں اپنے پروردگار کو بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سمیت تو خشفتا، خشفہ کیسے کہتے ہیں؟ آدمی چلتا ہے نا تو پاؤں کی آہٹ آتی ہے، فرمایا میں نے پاؤں کی آہٹ سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ھذا بلال، یہ آپ کا غلام جنت میں ٹہر رہا ہے، ابھی تشریح کا موقع نہیں ہے۔ وَرَأَيْتُ قَصْرًا، میں نے ایک محل دیکھا، اللہ اللہ، محل دیکھا، بِفَنَائِهِ جَارِيَةٌ، وہاں میں نے ایک لونڈی دیکھی، یعنی جنت کی حور دیکھی۔ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا، میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، یہ حور کس کی ہے؟ یہاں پتہ ہے کوئی کہنے والے کیا کہتے ہیں، اگر پتہ ہوتا تو کیوں پوچھتے؟ بے پتہ نبی کو بھی بے پتہ ہی سمجھتے ہیں، بے خبر نبی کو بھی بے خبر سمجھتے ہیں، اور خبر والے نبی کو خبر والا سمجھتے ہیں۔ ہاں، ممتحن آ جائے، وہ بچے سے سوال کرے، اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ ممتحن کو آتا نہیں ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ جب فرشتے صبح کے اوپر جاتے ہیں اور عصر کے فرشتے شام کے اوپر جاتے ہیں، اللہ پاک پوچھتے ہیں نا میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا؟ اللہ کو علم ہے کہ نہیں؟ یہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ جواب سے یہ بات سب تک پہنچ جائے، خاموش مطالعہ نہ رہے، یہ مطالعہ ناطق بن جائے، ہر ایک تک خبر پہنچ جائے۔ جبریل یہ محل کس کا ہے؟ جبریل نے عمل کیا، یا رسول اللہ عمر بن الخطاب، اور بکریوں کو چروانے والے آج عمر کو شریف انسان نہیں سمجھتے۔ جو شریف ہوگا وہ شرافت کی نظر سے دیکھے گا، وہ چور کو بھی رات کو دیکھے گا، سمجھے گا یہ تہجد پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ میری بات پر ذرا غور کرنا، جو چور ہوگا وہ تہجد پڑھنے والے کو بھی کہے گا یہ چوری کے لیے نکلا ہے، جو تہجد خان ہوگا وہ چور کو دیکھ کر کہے گا یہ تہجد کے لیے نکلا ہے۔ اہل سنت جماعت یہ چور نہیں، یہ تہجد خان ہے، انہوں نے محبت کی اینک لگائی ہوئی ہے، انہیں اللہ نے نور عطا فرمایا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کس کے لیے بھائی بولو نا؟ جس کا محل نبی دیکھ کر آیا ہے، جی یہ ماتمی گروہ وہ محل منسوخ کرا دیں گے؟
اور عمر کو محروم کر دیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ۔ عمر فاروق سے بات فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں عمر میں نے چاہا کہ میں تیرے محل میں داخل ہو کر سارا محل دیکھوں، پھر چونکہ تیری حور بیٹھی تھی۔ دوستوں ذرا کان کھول کر بات سنو، دونوں جہانوں کے شہنشاہ ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، صاحب شرم و حیا ہیں، مالک خلق عظیم ہیں۔ فرماتے عمر مجھے تیری غیرت یاد آئی، مجھے تیری غیرت یاد آئی۔ اے عمر تیری غیرت پر نبی مور لگا رہا ہے، تو اس امت میں غیرت مند انسان ہے۔ غیرت مند یہ برداشت نہیں کرتا کہ غیر محرم میرے گھر میں قدم رکھے۔ جاگتے ہو سوئے ہوئے ہو، میں تمہارے ضمیر کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ غیرت مند کبھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے گھر میں غیر محرم قدم رکھے، یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ اور جس کے گھر میں غیر محرم کھلے ڈلے آتے ہوں سمجھ لو اس میں غیرت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ اب چاہو پردہ کرو چاہو نہ کرو، بات سمجھ رہے ہو؟ آگے سنو، اب عمر کی بات بھی سنو۔ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ عمر تو بڑا جری تھا، اور کہتا ہوں میں سب کچھ ہوں پر اس حبیب کے سامنے میں ذرہ ہوں۔ عمر پانی پانی ہو جاتے تھے نبی پاک کے تیور بدل ہوئے دیکھ کر، آنکھ کی چمک غائب ہو جاتی تھی، پسینہ آ جاتا تھا، اور گھٹنوں کے بال کھڑے ہو کر کہتے تھے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینن وبمحمد نبیًا۔ یہ عمر نے انوکھا انداز اپنایا تھا معافی مانگنے کا۔ سرکار سے جب معافی مانگتے تھے نا کسی غلطی پر تو گھٹنوں کے بال کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے میں نے اللہ کو رب مان کر میں راضی ہو گیا، اسلام کو دین مان کر راضی ہوا، اور سونے تنو نبی مان کے میں راضی ہو گیا۔ بس مجھے اب اور کچھ نہیں چاہیے، بس تیری رضا چاہیے۔ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ علیک اغارو، یا رسول اللہ میں آپ کے متعلق بھی کبھی غیرت کر سکتا ہوں؟ آپ تو میری جان کے مالک ہیں، میری عزت آبرو تیرے قدموں پہ قربان ہے یا رسول اللہ، میرا سب کچھ تیرا ہے، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، میرا ایمان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو۔ دوستو جب تک اس مقام پر نہ کوئی مرید پہنچے پیر کا فیض نہیں ملتا، امتی اس مقام پر نہ پہنچے نبوت کا فیض نہیں ملتا۔ سب کچھ تو، سب کچھ تو، بلے شاہ صاحب نے بھی کہا تھا سب کچھ تو تے سب وچ تو تے سب تو پاک پہچانا۔ سبحان اللہ، عاشقوں کی بات سن رہے ہو؟ سب کچھ تو تے سب وچ تو تے سب تو پاک پہچانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمینوں میں ہے جو آسمانوں میں ہے سب کریں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فسبحان الذی حین تمسون و حین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ دوستو تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں، تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا دو کہ تین آیات ہیں، جو آدمی سحری کے وقت یہ تین آیات پڑھے اور اس کا عادی بن جائے
اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت نصیب فرمائے گا۔ یہ حضور محبوب الہی خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء کا فرمان ہے، اور الحمدللہ میرا یہ معمول ہے، جب سے میں نے آپ کا یہ ملفوظ پڑھا ہے سحری کے وقت میں یہ ضرور پڑھتا ہوں، فسبحان اللہ، اور ان آیات سے 5 وقت کی نمازیں بھی ثابت ہوتی ہیں۔ فسبحان اللہ حین تمسون شام وحین تصبحون وَلَا الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وحین تظہرون، زور کی نماز، عشاء کی نماز، صبح کی نماز، عصر کی نماز، 5 نمازیں ان آیات سے ثابت ہوتی ہیں۔ کیا کریں، ابھی تو میں نے صرف 2 حدیثیں بیان کی ہیں، اور یہ کتاب تو بھری پڑی ہے حضرت عمر فاروق کے فضائل سے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث جس میں حضور نے فرمایا عمر محدث ہے، یہ حدیث تائید کرتی ہے، جس کو عقبہ بن عامر نے روایت کیا، ترمذی کی حدیث ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، عمر میں اتنی استعداد ہے، اگر نبوت کا دروازہ میرے ساتھ بند نہ ہو جاتا اور میرے بعد کوئی اگر نبی آتا تو عمر نبی ہوتا۔ ہاں سن لو، اللہ کا رسول عمر کو کہاں بٹھا رہا ہے، اور یہ بکریوں کے بھیڑوں کے چرواہے ماتمی کہاں بٹھا رہے ہیں؟ ان کی بات مانیں یا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانیں؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ امت کا کوئی شخص حضرت عمر فاروق کو نبی نہیں سمجھتا، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جب عمر نبی نہیں ہے تو قادیان کا وہ کانا نبی بن کر آ سکتا ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر دوسری حدیث تائید کرتی ہے، یہ بھی ترمذی کی ہے، اس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل حق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل پر اور زبان پر حق کو جاری فرمایا ہے۔ جو سوچتے ہیں حق ہے، جو بولتے ہیں حق ہے۔ بھائی مختصر وقت میں حضرت عمر کا ذکر نہیں کر سکتا، ایک حدیث سن لو تو پھر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ چاندنی رات تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں اپنا سر ناز رکھا ہوا تھا، آپ آرام فرما رہے تھے۔ ذرا منظر دیکھو تو صحیح، یہ سرکار کی زلفیں بکھری ہیں، یا ابو بکر صدیق کی گود میں غار ثور میں، یا علی المرتضیٰ کی گود میں خیبر کے مقام پر جب ان کی نماز قضا ہوئی، یا پھر یہ شرف عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے۔ چوتھا کوئی شخص نہیں ہے۔ نیند اس کی ہے، مرزا غالب کہتا ہے نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشان ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے خیال آیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ حل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، میں نے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھے اور وہ بڑی کثیر تعداد میں ستارے تھے، گنے نہیں جا سکتے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ یہ سوال اس سے کر سکتے ہو جو ستاروں کو بھی جانتا ہو، نیکیوں کو بھی جانتا ہو۔ اس ترازو میں نیکیاں رکھے، اس میں ستارے رکھے، اس کو بھی گن کر بتائے، ان کو بھی گن کر بتائے، پھر فیصلہ کرے ہاں بھائی فلاں شخص ہے۔ میرے نبی کی زبان پر فوراً آ گیا، فرمایا نعم عمر، نعم عمر، ہاں وہ میرا عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ کیا مطلب؟ نہ ستارے گنے جا سکتے ہیں، نہ عمر کی نیکیاں گنی جا سکتی۔ اب یہ بیٹی ہیں ابو بکر صدیق کی،
تو گھر کی فکر ہر ایک کو ہوتی ہے. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بکر، یہ تو عمر کی نیکیاں اتنی بڑی ہو گئی، تو میرے ابا کی نیکیاں، ابو بکر کی نیکی کدھر گئی؟ قربان جاؤ، واہ پیارے، کیسے کریم لوگ ہیں، کیسے لجپال ہیں، نوازنے پر آتے ہیں تو سب کو نواز جاتے ہیں. کسی نے کہا تھا میرے ساقی کو نظریں اٹھانے تو دو. جاگتے ہو سوئے ہوئے ہو؟ میرے ساقی کو نظریں اٹھانے تو دو، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. یعنی میرا ساقی نظروں سے ہی مست اور میخوار بنا دیتا ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی. فرمایا ہاں عمر تیری نیکی اتنی ہے. عائشہ سے قدر کرتی ہے فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بکر، یا ابو بکر کی نیکی کدھر گئی؟ سنو، فرمایا انما جمیع حسنات عمر کا حسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر. عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر. وہ یار غار ہے، وہ صاحب مزار ہے، وہ صاحب بدر ہے. سبحان اللہ. عمر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ آسمان کے ستاروں کے برابر. اور فرمایا ساری نیکیاں عمر کی جمع کرو، ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر. وہ کون سی نیکی؟ وہ کون سی نیکی؟ ایک دن عمر فاروق نے کہا ابو بکر صدیق سے، ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں تم لے لو اور غار والی نیکی مجھے دے دو. غار والی نیکی مجھے دے دو. ابو بکر فرماتے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ جو مزے میں نے لوٹے ہیں بس وہ میرے حصے میں ہے. اللہ